ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، آپ گئے ہوئے تھے شیف اسد کی طرف اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہے اور وہ ہے کھانا پکانا، لیکن پکانا افطار میں ایسا کچھ جھٹ پٹ کہ جس سے آپ گھر میں جلد سے جلد فیملی کو کچھ نہ کچھ دے سکیں. اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو ویسے ہی مسائل ہیں. تو شیف اسد، آپ کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے خواتین کا اور بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ جلدی جلدی کوئکلی کیا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے کم ٹائم میں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے بڑے مزے کا پکوان بنائے. آگے بڑھیں گے اور آگے اب ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پر نعت خواں بھی ہوتے ہیں. تو آج 26ویں روزے پہ بات بھی کر رہے ہیں. آخری عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ، اور اس عشرے میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے نجات کے عشرے کے حوالے سے، وہیں پہ ہم بات کریں قصص الانبیاء پہ بھی. اور آج قصص الانبیاء میں ہمارا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہم نے بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ بات کی، اور اب ہم حضرت نوح علیہ السلام پر آج بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے. 0213413481 ہمارا نمبر ہے جو کہ اسکرین پہ چل رہا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں بائی کال. آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کرتی ہوں. آج کا آؤٹ فٹ ہمیں بھیجا ہے شیمرفس نے، اینڈ شیمرفس کی آؤٹ لیٹس موجود ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پورے پاکستان میں. اور جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں تو وہاں جا کے اپنی عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں، اور اپنے جو فیوریٹ آؤٹ فٹ ہے وہ جا کے وہاں سے گریب کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آؤٹ فٹ پسند ہے. ساتھ ہی چلوں گی اپنے مہمانوں کی طرف اور ان کا استقبال کروں گی. سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے سیٹ پہ. ساتھ ہی میرے بڑے ہی خاص مہمان آج موجود ہیں روزانہ کی طرح، جیسے یہاں مختلف مہمان آپ نے دیکھے پورے رمضان میں، آج بھی بہت اہم اور خاص مہمان کو ہم نے بلایا ہوا ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور سیاست دانوں میں ایک بڑا نام، اور آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں آلریڈی، اور آپ انہیں جانتے بھی ہیں. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ ان کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے نام سے ہی آپ سب پہچان دیتے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آپ کو خوش آمدید کہوں گی سیٹ پہ. رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور اب تو رخصت ہو رہا ہے تو عید کی پیش کی مبارکباد. عید کی بھی پیش کی مبارکباد آپ کو. ساتھ ہی میرے ساتھ نعت خواں بیٹھے ہیں بدر منیر قادری، ان کو بھی سیٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بدر منیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. اور کون سا کلام ہے جو آج آپ پیش کریں گے؟ آخری عشرہ ہے اور میں یہ کلام دعائیہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں. چلیے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا،
جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دعائیہ کلام ہے یہ، اور یہ امجد بھائی کا کلام ہے۔ امجد بھائی کو بھی ہم سے رخصت ہوئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور بہت ہی پیارا پڑھتے تھے۔ جب وہ پڑھتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے میرے، مجھے یاد ہے امجد بھائی اتنا پیارا یہ کلام پڑھتے تھے۔ انداز جو ان کا تھا ایک اپنا ہی نرالا انداز تھا۔ تو بدر منیر قادری صاحب پیش کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گے۔ علامہ صاحب، آج 26 روزے پہ ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں خاص طور پہ، اور تیسرا عشرہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ اب طاق راتوں کا سلسلہ جو چل رہا ہے، ابھی ہم ایک طاق رات سے، اب آج 26 میں، پھر 27ویں شب آ رہی ہے، اب آگے میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور اس کو تلاش کرنے کا حکم بھی ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ جی۔ اور وہ لیلۃ القدر تو اتنی عظیم رات ہے کہ اس کے لیے پوری سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر شب قدر کو متعین نہیں کیا گیا کہ یہی والی رات ہے، بلکہ اس کو کہا گیا تو اس کو تلاش کرو۔ بظاہر یہ دقت کا عمل ہے کہ اگر معلوم ہوتا کہ یہ والی رات ہے تو سب لوگ اسی رات میں اپنی عبادتیں کرتے، لیکن تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں بھی رحمت ہے، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی عنایتیں ہیں اس امت کے اوپر، اس لیے کہ فرض کریں کہ لیلۃ القدر معین کر دی جاتی کہ یہ والی رات لیلۃ القدر ہے، اس رات میں جہاں عبادتوں کی فضیلت ہے، وہاں اگر اس رات میں کوئی گناہ کر بیٹھتا تو وہ تو بالکل برباد ہو جاتا، اس کی دنیا اور آخرت اندھیر ہو جاتی۔ لہٰذا اس میں بھی ایک گنجائش رکھی
کہ لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں تلاش کرو، تاکہ اگر یہ معین ہوگی تو اس رات گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا وہ اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھے، اس کے پاس بھی ایک جواز رہے کہ پروردگار میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ شب قدر ہے۔ اور پھر اس رات میں خداوند ذوالجلال کا یہ کرم ہے کہ ایک طویل فاصلہ جو لوگ اپنی غفلتوں، لاپرواہیوں میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان حائل کر چکے ہوتے ہیں، اس تمام فاصلے کو یہ ایک شب آنے واحد میں ختم کر دیتی ہے اور بندہ رب سے مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ بشرطے کہ اس شب قدر میں اللہ سے رجوع اس کا وقتی نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ شب قدر ہے تو میں اللہ سے توبہ کر لوں، نہیں، شب قدر میں رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی میں اس رات کو ٹرننگ پوائنٹ بنانا، زندگی کا دھارا تبدیل کر دینا، جن خطاؤں پر آپ اس شب میں معافی مانگ رہے ہیں کم سے کم ان کو تو نہ دہرائیں۔ اس لیے شب قدر 2 جہتی ہے، ایک تو ماضی کی خطاؤں پر پشیمانی اور آئندہ زندگی میں اللہ سے وفاداری۔ صحیح، واہ کیا خوبصورت بات آپ نے بتائی علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب۔ میں اب ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف پہ آؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ سے اس لیے میں یہ بات کروں گی یہاں پہ کیونکہ آپ تو ایک سینئر پولیٹیشن ہیں، آپ نے تو سارے ادوار دیکھے نا، ٹھیک ہے، جو ابھی حالات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے، اور جو آپ نے اپنے زمانے سے دیکھے، اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کرنا شروع کری، بہت کم عمر میں ایک عرصے سے کر رہے ہیں، کیا جو اس وقت کی موجودہ سیاست دان ہے اور جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اس میں جمہور کا، عوام کا کوئی خیال نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یور ہارٹ۔ اکثر ملک پر آزمائشیں آتی رہیں اور کئی بحران سے ہم گزرے، سیاسی بھی معاشی بھی، ہر بحران میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بدترین بحران ہے، لیکن اس وقت ہم جس بحرانی کیفیت میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے اور یہاں سے اگر اصلاح کا سفر نہیں شروع ہوتا، ریورس گیئر نہیں لگایا جاتا، سب ذمہ دار پالیسی بنانے والے، فیصلہ کرنے والے، سیاسی اکابرین، سیاسی جماعتوں کے رہنما، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے بھی جو سربراہان ہیں خاص طور پر، اگر سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اگر اب محسوس کر کے کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرتے تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر اس کے بعد حالات کہاں جائیں گے۔ مطلب یہ تو میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں برملا۔ اور دیکھیں عوام کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر نے 3ری سینچری تقریباً مکمل کر لی ہے، تیل کی قیمتیں بھی آسمان سے، 7ویں آسمان سے، مہنگائی کا کوئی روک تھام نہیں۔ تو آپ سب قطع کلامی معافی، صرف اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے زمانے میں جو سیاست ہوتی تھی وہ عوام کے لیے ہوتی تھی، اور اس موجودہ دور میں جو سیاست دان سیاست کریں وہ اپنی مفاد کے لیے کریں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ اس بات کی ہی اب بحث ہے ہر طرف۔ میرے خیال میں یہ بات 100% درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو خاص طور پر بڑی جماعت، دیکھیں چھوٹی جماعتوں کا بھی اس میں خرابی میں، بگاڑ میں ان کا بھی حصہ ہے، لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں نا ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ اگر یہ سمجھے اور ان کا سربراہ کہ میں عقل کل ہوں، میں 100% صحیح ہوں، باقی میرا مخالف 100% غلط ہے اور عقل سے فارغ ہے، بے عقل ہے، اگر یہ رویہ ہوگا، اور میں اس کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، چاہے اسے عوام نے ووٹ دیے، بھئی تمہاری نظر میں اگر کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، جس کو بھی پوری طرح سے ثابت بھی نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اس چیز کو اپنی گرہ سے باندھ لیا، اپنے ایمان کا ایک لازمی حصہ بنا لیا ہے، اور جیسے کسی کے ساتھ اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھ کر اگر اس موقع پر 25 کروڑ عوام کو اس یرغمالی کیفیت سے نہیں نکالیں گے، یرغمال ہے وہ ہاسٹیجز ضدوں کے آگے، انا کے آگے، مطلوق الانانی، عاقبت ناندیشی، یہ ساری بات، اور پھر اس میں اقدار جو ہوتی تھیں، تھوڑی بہت کہیں تہذیب ہوتی تھی، کوئی ایک دوسرے پر الزام لگانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا تھا، کوئی زبان کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں بھی فارغ ہو گئی ہیں۔ اب تو مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ بد تہذیبی کرے، بدتمیزی کرے، وہ گویا یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ بہت زیادہ ان کے دلوں میں جگہ قائم کر رہے ہیں، یعنی معیار ہی تبدیل ہو گئے۔ تو یہ تو جس نہج پہ سیاست چلی گئی ہے، تو اسے اب سیاست تو کہنا بیکار ہے،
کیونکہ سیاسی مکالمے کے بغیر سیاست کہاں سے. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں 100% صحیح نہیں ہوں, کہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, تو چلے میں مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری ان کے ساتھ ہیں, اور پھر خالد مغل صدیق, ان کو لے کے ہم بنی گالہ چلے جاتے. ایک میں مثال دے رہا ہوں. یا بنی گالہ والا یہ کہیں کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ عوام میرے ساتھ ہیں, ابھی بھی میرے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں اور لوگ مجھے اعتماد ہے کہ کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اس طاقت کو استعمال کر کے کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے سیاسی جمہوری عمل کو بھی نقصان پہنچے. پھر دیکھیں ایک بات ہے نا کہ پہلے کہتے ہیں کہ 5 سال دیے جائیں, تو 5 سال کس کو دیے جائیں؟ ایک اسمبلی کو دیے جائیں نا. اچھا, تو آپ دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو 5 سال دیں, لیکن آپ خود 5 سال سے پہلے اسمبلیاں توڑتے ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے, اپنے گروہی مفاد کے لیے. جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک پریشر ڈالنے کے لیے, مطلب یعنی عوام کی منتخب اسمبلیوں کو آپ پورا جو ہے وہ اس کا جو میعاد ہے پوری نہ کرنے دیں, اور ایک پریشر کے ٹول کے طور پہ استعمال کریں اسمبلیوں کے توڑنے. تو آج تم توڑ دو, کل کسی اور کے بس میں ہوگا وہ توڑ دے گا. تو جب خود سیاسی جمہوری عمل میں آپ کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈال کے جلدی انتخابات ہو جائے, میں اگر حکومت کر رہا ہوں تو 5 سال ملنے چاہیے, کوئی اور حکومت کر رہا ہے تو اس کو 1.25 سال بھی نہیں ملنا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا, پھر سب کے لیے معیار ایک جیسے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہے اور کوئی بھی 100% غلط نہیں ہے. بس چوک صاحب, ڈو یو ریئلی سی کہ ہمارے ملک میں نظام میں جیسے آپ نے کہا کہ الزام ہے لوگوں پہ, الزام ہے, ثبوت بھی ہیں اس ملک میں, ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں, لیکن سزا کا عمل نہیں ہے. اب آپ کے ملک میں یہ ہو, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ کے واشنگٹن ڈی سی کہہ رہا ہے, یا آپ کا نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ جس وزیر اعظم اور جس وزیر اعلیٰ کے اوپر جس دن فرد جرم عائد ہونی ہے 16 بلین روپیز کی کرپشن کے کیسز ہوں, اور وہ وزیر اعظم وزیر اعظم بن جائے ایک ملک کے اندر, مطلب یہ عجیب سا نہیں لگتا؟ ڈزنٹ اٹ ساؤنڈز ویئرڈ؟ دیکھیں پروسیکیوشن استغاثہ, تفتیش کار, تحقیقات کار, انویسٹیگیشن, پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ فورنسک جو کولابریٹو ایویڈنس, یہ ساری چیزیں جو صحیح معنوں میں نظام عدل اور انصاف ہے نا ہمارا, ابھی اس نہج پہ ہم لے نہیں گئے. اور سیاسی طور پر اتنے بلند و بانگ ہم دعوے کرتے ہیں کہ پرسیپشن بنتا ہے, اور پرسیپشن کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے, لیکن اس پرسیپشن سے حقیقت کو صحیح معنوں میں لا کر اسے بلیک اینڈ وائٹ میں ثابت کرنا, یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ حکومت کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے نا, اصل بات تو یہ کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے, ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں. پہلے 2 بڑی جماعتوں کی باریاں آپس میں آتی تھی اور ایک دوسرے کو کسی نہ کسی کی ملی بھگت سے ہٹا کر اپنے لیے راستہ ہموار کرتے تھے. اب باقی 2 جماعتوں نے کسی تیسری بڑی جماعت کے خلاف اتحاد کر لیا, اس کے پیچھے پڑے, وہ ان کے, یعنی کوئی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب 3 جماعتیں, مفادات کی تو اب 3 جماعتوں کی باری اقتدار کی اور مفادات کی نا. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. اور مطلب یہ کہ پی ٹی آئی بظاہر باقی 2 پارٹیوں سے تھوڑا سا مورلی شاید اوپر نظر آئے, لیکن اسمبلیوں کی توڑ پھوڑ سے, ایسے عمل سے, پھر ایک وقت تک آپ نے استعفے نہیں دیے, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے استعفے دینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں اب سیاسی, اور کس لیے کہ اقتدار ملنا چاہیے, مجھے ہٹایا, غلط ہٹایا. اس سے پہلے کی بھی حکومتوں کو غلط ہٹایا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو کو جب ہٹایا گیا غلط ہٹایا گیا, نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا غلط ہٹایا گیا, پھر محترمہ کو ہٹایا گیا غلط ہٹایا گیا, پھر نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا غلط. آپ کہیں کہ اس ملک میں غلط ہوتا رہا ہے, میرے سے پہلے بھی کئی وزراء اعظم کو غلط ہٹایا گیا, مجھے بھی غلط ہٹایا گیا. تو یہ کہنا چاہیے, تب تو آپ بات آپ اصولوں کی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے ہٹانے کی تو بات کریں گے, اپنا دکھڑا روئیں گے اور آسمان سر پہ اٹھا لیں گے اور اپنے آپ کو صحیح باقی سب کو غلط, تو پھر یہ گاڑی آگے بڑھنے والی نہیں. گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہاں جاری ہے, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور ہم بات کریں. ویسے تو رمضان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس مہینے ہم اس لیے سیاست کو اس میں انڈلج کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ہم بار بار سارے اس میں کمپیئر کر رہے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے جہاں ہمیں دے دیا رب تعالیٰ نے ہمارا نظام دین اسلام کے حوالے سے اور ساری چیزیں بتا دیں, اور آج حکمران کیا کر رہے ہیں, آج عوام کو کتنی سہولت مل رہی ہے, آج عوام کتنی خوش ہے اپنے حکمرانوں سے یا حکومتوں سے, یہ ساری بات بھی روزانہ کی میں رکھی. اور پھر مہنگائی اور معیشت, یہ ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں ساری چیزوں سے, اس لیے ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو ایک وقفہ پہ جا رہے ہیں, وقفہ کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.